رب زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا، عظمت و کبریائی بیان کرنے کے لائق اور سیوا ہے جو قادر مطلق اور احکم الحاکمین ہے. بعدہ انگنت اور بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی مکرم، رسول معظم، پیغمبر محتشم، خاتم الانبیاء، سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ لقمان کی 13 نمبر آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اسی آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے آج کی جمعہ کے خطبے میں بھی تربیت اولاد کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حق و اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حاضرین گرامی، گزشتہ جمعہ کے خطبے میں اولاد کی تربیت کے تعلق سے کچھ چیزیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی تھیں. آج کے بھی اس خطبے میں اولاد کی تربیت کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کما حقہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو چند نصیحتیں کی تھیں ان میں 10 نصیحتوں کا ذکر فرمایا ہے. وہ نصیحتیں بہت ہی جامع. ہم میں سے ہر والد
اور والدہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرتے وقت ان نصیحتوں کا خیال رکھیں۔ جس طرح سے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بہت ہی پیار سے، بڑی ہی محبت سے یہ نصیحتیں کی تھیں، جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر کیا ہے، ایسے ہر ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں ایسی ہی نصیحتیں کیا کریں۔ اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ کہا، یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، انداز بہت نرالا ہے، بڑی محبت سے، بہت ہی پیار بھرے انداز میں کہا، کسی طرح کی کوئی تلخی نہیں ہے، بلکہ یا ابنی کے بجائے یا بنیہ، اے میرے لبتے جگر، اے میرے نور نظر، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ۔ سب سے پہلے یہ نصیحت کی کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک اور ساتھی نہ ٹھہرانا، صرف اللہ ہی کو خالق جاننا، صرف اللہ ہی کو رازق سمجھنا، نفع و نقصان کا مالک اللہ ہی کو سمجھنا، مشکل کشا حاجت روا اللہ ہی کو جاننا، اس کے عبادت میں کسی غیر کو شریک و ساتھی نہ ٹھہرانا، یہ نصیحت کی اور اس کی وجہ بھی بتائی کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، یعنی سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا جرم تو یہ شرک ہی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے یہ وصیت کی کہ اے میرے بیٹے، کبھی بھی اس جرم کے قریب نہ جانا۔ شرک کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین شرک کی مغفرت نہیں کرے گا۔ اگر کوئی شخص شرک کی حالت پر مر جاتا ہے، اسے توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، تو اللہ رب العالمین اس شخص کی مغفرت نہیں فرمائے گا، ایسے شخص پر جنت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ تو اور اس کے علاوہ اس سے کمتر درجے کے جو گناہ ہیں اللہ رب العالمین انہیں معاف کر سکتا ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے سب سے پہلی نصیحت جو کی وہ یہی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اس لیے ہم میں سے ہر ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کی اصلاح و تربیت کے لیے سب سے پہلے عقیدے پر دھیان دیں، عقیدے کی درستگی اور اس کی اصلاح کے لیے انہیں نصیحت کریں، انہیں واعظ کریں، انہیں سمجھائیں، جیسا کہ لقمان علیہ السلام نے کیا تھا۔ اس کے بعد دوسری نصیحت یہ کی ہے، لیکن اس آیت کریمہ کے بعد دو آیت والدین کی تعلق سے ہے، ان کی خدمت کے تعلق سے ہے۔ اس کے بعد والی آیت کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ، کہ اے میرے پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر، یعنی معمولی سی بھی کوئی چیز ہو، چاہے وہ آپ کا اچھا عمل ہو، آپ کی نیکی ہو، آپ کے حسنات میں سے کوئی نیکی ہو، کوئی اچھائی ہو، کوئی نیک اور صالح عمل ہو، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہو، بہت ہی معمولی چیز ہو، یا کوئی برائی، کوئی جرم ہو، کوئی گناہ ہو، تو بیٹے یہ نہ سمجھنا کہ وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہے تو اوجھل رہ سکتی وہ چیز، لیکن اللہ رب العالمین کی نظر سے وہ چیز پوشیدہ نہیں ہو سکتی ہے، وہ اوجھل نہیں ہو سکتی ہے۔ اور نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ وہی معمولی چیز، چاہے تمہاری وہ نیکی ہو، چاہے وہ برائی ہو، چاہے وہ چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں کسی بھی جگہ ہو، جہاں بھی آپ نے انجام دیا ہو، چاہے دن کے اجالے میں آپ انجام دیں، رات کی تاریکی میں وہ انجام دیں، کوئی بھی چیز ہو، یا اللہ رب العالمین قیامت کے دن
ان تمام چیزوں کو اجاگر کر دے گا. اللہ رب العالمین لوگوں کے سامنے اسے حاضر کر دے گا. ہم اور آپ یہ سمجھتے رہیں کہ ہم نے رات کی تاریکی میں برائی کی ہے, کسی پڑوسی نے نہیں دیکھا ہے, کسی جاننے والے کو معلوم نہیں ہے, لیکن قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کو لوگوں کے سامنے حاضر کر دے گا. تو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے, کوئی بھی چیز ہو, چاہے رائی کے دانے کے برابر چٹانوں میں ہو, پہاڑوں میں ہو, زمین میں ہو, اللہ رب العالمین سے مغفرت پوشیدہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین اسے حاضر کر دے گا. ان اللہ لطیف خبیر, بے شک اللہ رب العالمین باریک بین اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. یعنی یہ نصیحت کی کہ بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا اور کوئی بھی جرم نہ کرنا. یہ مت سمجھنا کہ کوئی جرم چھپا رہ جائے گا, بلکہ اللہ رب العالمین سے وہ مغفرت پوشیدہ نہیں رہے گا. اس لیے کبھی بھی چاہے آپ لوگوں کے درمیان موجود ہوں یا تنہائی میں ہوں, کسی طرح کے جرم کا ارتکاب کرنے کی کوشش نہ کرنا, کوئی غلطی نہ کرنا, کیونکہ اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا. اور اس کے بعد نصیحت کی, یا بنی اقم الصلاۃ, اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کرتے رہنا. ہم میں سے کتنے لوگ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیتے ہیں؟ انہوں نے یہ نصیحت کی, یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے اقم الصلاۃ, نماز قائم کرتے رہنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مروا اولادکم وهم ابناء 7 سنین, اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. وَضْرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین, اور اگر 10 سال کے ہو جائیں نماز میں غفلت کریں, سستی کریں, تو انہیں تنبیہ کرو, انہیں مارو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. تو حضرت عثمان علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے تم نماز قائم کرتے رہنا, وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ, اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہنا. اپنے ساتھیوں کو, اپنے ملنے جلنے والوں کو, جن کے ساتھ تم رہتے اور اٹھتے بیٹھتے ہو, ان کو بھلائی کا حکم دینا, اچھے کاموں کی ترغیب دینا. ایسا نہ ہو کہ نمبر میں مشغول ہو جاؤ, گندی باتوں میں مشغول ہو جاؤ, لائقی چیزوں میں مشغول ہو جاؤ. آپ کے ساتھی اگر ایسا کر رہے ہیں تو تم بھی انہیں میں مشغول ہو جاؤ. ایسا نہ ہو. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ, بھلائی کا حکم دینا. اور اگر لوگ برائیاں کریں, غلط کام کا ارتکاب کریں, تو ان غلط چیزوں سے روکنا. لیکن ہو سکتا ہے کہ برائی سے روکنے میں, بھلائی کا حکم دینے میں کوئی پریشانی آ جائے, کوئی مصیبت آ جائے, آپ کو اس پر صبر کرنا ہے. آگے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. جب آپ برائی سے روکیں گے, بھلائی کا حکم دیں گے, کسی اچھی بات کی طرف بلائیں گے, تو اکثریت میں ایک چیز اچھی نہیں لگے گی, لوگوں کو برا معلوم ہوگا. جب حق بات کی طرف آپ دعوت دیں گے تو اس کو لوگ ناپسند کریں گے اور آپ پر زیادتی بھی کی جا سکتی ہے. تو ایسی صورت میں تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس پر صبر کرنا. اگر کوئی پریشانی آ جائے, کوئی مصیبت آ جائے, تو اس پر صبر کا مظاہرہ کرنا. ان ذالک من عزم الامور, یہ بڑی تاکیدی امور میں سے ہے. اس کے بعد ان چیزوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے 5 اخلاقیات کا بھی ذکر کیا, کہ اس کی بھی نصیحت کی کہ لوگوں سے ملنا جلنا کیسے ہے, لوگوں سے بات چیت کیسے آپ کریں گے, اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہوگا. بس اس بات کی بھی نصیحت کی, اس کی بھی تربیت کی, اور کہا کہ وَلَا تُصَحِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, لوگوں بیٹے لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ بلانا. یعنی کبر کی وجہ سے, غرور کی وجہ سے, گھمنڈ کی وجہ سے, چاہے وہ دولت کا نشہ ہو, چاہے وہ علم کا نشہ ہو, یا مقام و مرتبہ کا نشہ ہو, کسی وجہ سے بھی تم لوگوں کے ساتھ سامنے گال نہ بلانا. صرف اونٹ کے گردن میں یا اس کے سر میں ایک بیماری ہوتی ہے صرف, اور اس کی وجہ سے اونٹ کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے, وہ سیدھا بھی نہیں دیکھ پاتا ہے. تو اسی کا ذکر فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ جس طرح سے اونٹ کی گردن میں بیماری ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے, تو ایسے ہی تم کی غرور کی وجہ سے, تکبر کی وجہ سے, گھمنڈ کی وجہ سے تم لوگوں سے جب بات کرو, لوگوں سے جب ملو, تو لوگوں سے چہرہ پھیر لیا کرو اور گردن اینڈ کر کے بات کرو. ایسا نہ ہو. یہ نصیحت کی. وَلَا تُصَحِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, اور وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا,
اور زمین کے اندر جب تم چلو تو اکڑ کر نہ چلو، اکڑ کر نہ چلو، یہ بھی ایک کبر کی علامت ہے اکڑ کر چلنا۔ کبھی کبھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ان چال میں کس طرح سے چال ہوتی ہے کہ اس سے کبر سے لگتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایک خوبصورت جوڑا پہن کر کے نکلا کبر کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، تو اللہ رب العالمین نے اسے زمین کے اندر پھنسا دیا اور وہ تجلل الی یوم القیامہ، اور زمین تک وہ پھنستا جائے گا۔ یعنی کبر بھی بہت بڑا جرم ہے، اس سے منع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ فرمایا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین میں تم اکڑ کر نہ چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم زمین میں اکڑ کر چلتے ہو، پیر مار کے چلو گے تو تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے ہو، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی شکل نہیں ہے کہ آپ کے پیر مارنے سے زمین پھٹ جائے گی اور زمین پہ کچھ اثر پڑ سکتا ہے۔ نہ کہ گردن اونچی کر کے آپ چلتے ہیں اور تم اپنے آپ کو بڑا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس گردن سے اونچی کرنے کی وجہ سے تم پہاڑ کی اونچائی اور پہاڑ کی بلندی کو پہنچ نہیں سکتے ہو۔ تو یہ نصیحت کی اپنے بیٹے کو کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، کہ بیٹے تم زمین میں اکڑ کر نہ چلنا، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، کیونکہ اللہ رب العالمین فخر کرنے والے شیخی خورے کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا۔ گویا کہ یہ چیزیں تکبر کی علامت ہے، گال کھلانا اور زمین میں اکڑ کر چلنا۔ اور آگے فرمایا یہ نصیحت کی وقت صدقی مشقی کا، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، درمیانی چال چلو، یعنی اتنا پست بھی آپ کی چال نہ ہو کہ کمزور، لاغر، مریض اور بیمار سمجھے جاؤ، اور نہ ہی اتنا تیز رفتاری ہو کہ لوگ سمجھے اس کے اندر کبر پایا جاتا ہے۔ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اور اپنی آواز پست رکھو، جب لوگوں سے بات کرو تو آواز میں نرمی ہو، لچک ہو، بہت زیادہ چیخو پکار کر کے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بہت زیادہ چیخو پکار والی آواز اللہ رب العالمین کے یہاں پسند ہوتی تو آپ جان لیجیے کہ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، سب سے زیادہ ناپسندیدہ جو آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے، اور گدھا بہت زور سے بولتا ہے، تو بہت زور سے بولنا یہ پسندیدگی کی علامت نہیں ہے۔ اس لیے جب کسی سے بات کرو، کسی سے ہم کلام ہو تو اچھے انداز میں گفتگو کرو، آواز دھیرے ہو، بہت زیادہ تیز نہ ہو، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کیا پسندیدہ نہیں ہے۔ تو یہ 10 نصیحتیں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی تھی، اور سب سے پہلی جو نصیحت کی تھی کہ شرک سے روکا تھا۔ یہ ہم میں سے ہر والدین کی، تمام والدین کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اس طرح کی نصیحتیں کریں، تب ہمیں ان سے سکون حاصل ہو سکتا ہے، ہمیں ان سے راحت حاصل ہو سکتی ہے۔ ورنہ سورۃ تغابن کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم میں سے تمہاری بعض بیویاں اور تمہاری بعض اولاد تمہارے دشمن ہیں، تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو۔ تو جب ایسی تربیت نہیں ہوگی، اس طرح کی نصیحتیں نہیں کی جائیں گی، دین اسلام کو ہماری اولاد نہیں بچانے گی، تو وہی وہ ہماری دشمن ہو جائے گی۔ ہمیں سکون اور راحت اس سے نہیں مل سکتا ہے، آنکھوں پہ ٹھنڈک نہیں مل سکتی ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو ایسی ہی نصیحتیں کیا کریں جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورۃ لقمان کے اندر کیا ہے۔ اسی طرح سے والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو بری صحبت سے دور رکھیں، بری مجلس سے دور رکھیں، گندے لوگوں سے دور رکھیں، جو لایانی کاموں میں مشغول رہتے ہیں، ایسے بچوں سے، ایسے لوگوں کی صحبت سے انہیں دور رکھیں، کیونکہ زیادہ تر بگاڑ بری صحبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی ہے، وہ یہ کہ مثل جلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر، جو لوگ نیک لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں اور جو لوگ برے لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک فروش سے دوستی کوئی شخص کر لے اور لوہار سے کوئی شخص دوستی کر لے۔ یعنی جو لوگ نیک اور صالح لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں، ان کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے ایک فروش سے دوستی کرنے کی، اور جو برے لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں ان کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ وہ لوہار سے دوستی کر لیتے ہیں۔ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وحامل المسک اما ان یؤتیک واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طیبا، کہ جب ایک فروش سے، خوشبو بیچنے والے سے، اس کے بنانے والے سے کوئی دوستی کرے گا تو بہت ممکن ہے کہ وہ آپ کو ہدیہ دے دے،
کہ آپ اس کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کا وہ دوست ہے، ممکن ہے ایک آج کسی آپ کو ہدیہ میں دے دیں، آپ کو لگا ہی دیں تو ہو سکتا ہے. اور اگر وہ ہدیے میں نہیں دیتا ہے، آپ رہیں گے اس کے ساتھ پسند کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ سے قریب بھی اس کے خوشبو آپ کو اچھے لگے. لیکن یہ دونوں باتیں اگر نہ ہو، یعنی نہ تو آپ کو ہدیہ میں ملے، تحفے میں بھی نہ مل پائے، اور آپ خرید بھی نہ سکیں، تو اس بات سے کوئی روک نہیں سکتا ہے کہ جب وہ خوشبو کا استعمال کرے گا اور اس کے آفس میں آپ جائیں گے یا اس کے کارخانے میں جائیں گے، تو اس کی اچھی خوشبو سے آپ کو کوئی معلوم نہیں کر سکتا ہے. خوشبو ضرور ملے گی. تو اگر نیک لوگوں کی صحبت میں بچے رہیں گے، ہم رہیں گے، تو ظاہر سی بات ہے انہیں کا اثر پڑے گا. لیکن اگر برے لوگوں کی صحبت میں ہیں، جو لوہار کی طرح سے جو بھٹی دھوکتا ہے، آپ اس کے یہاں پہنچیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ چنگاری اڑے اور آپ کے کپڑے کو جلا دے. اور اگر آپ بہت احتیاط کر رہے ہیں اور آپ اس سے کافی دوری بنا کے رکھتے ہیں لیکن اس سے دوستی ہے وہاں پر بیٹھے ہیں، تو وہ لیکن جو گرمی ہے، جو بدبو ہے، جو پریشانی ہے وہاں کی، اس بدبو سے آپ بچ نہیں سکتے ہیں. دامن بچ جائے آپ احتیاط کرنے سے، لیکن جو اس کی بدبو ہے، جو اس کی گرمی ہے، تو اس سے محسوس بچ نہیں سکتے ہیں. تو ایسے اگر برے لوگوں کی صحبت میں کوئی شخص رہتا ہے تو اس کی برائی سے وہ محفوظ نہیں رہ سکتا ہے. اور اگر اس کام میں ملوث نہ بھی ہو تو اللہ رب العالمین کی جب گرفت ہوگی تو برے لوگوں کی صحبت میں ہونے کی وجہ سے اس کا بھی معاوضہ ہو جائے گا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مثال جو آپ سے سبق نے دی ہے بہت واضح ہے کہ بچوں کو اور بلکہ تمام خود کو بھی برے لوگوں کی صحبت سے ہر شخص کو بچانے کی ذمہ داری ہے. اسی طرح سے اولاد کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے. اولاد کے لیے جہاں آپ کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، رہنے سہنے کا انتظام کرتے ہیں، اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، ایسے ان کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اولاد کی صالحیت کے لیے دعا کرنا چاہیے، اولاد کے نیک ہونے کی دعا کرنا چاہیے. انبیاء کرام کی دعاؤں کو دیکھیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ رب ہب لی من الصالحین، کہ اے میرے پروردگار مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما. یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار مجھے صالح اولاد عطا فرما. یعنی ابھی اولاد نہیں ہوئی ہے، صرف اولاد کی دعا نہیں کی ہے بلکہ صالح اور نیک اولاد کی دعا کی ہے. اسی طرح سے یہ بھی دعا کی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ اے میرے پروردگار مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی. یعنی اپنے لیے بھی دعا کی اور اپنے اولاد کے لیے بھی دعا کی. ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب ہماری دعا کو قبول فرما. بلکہ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی دعا سکھلائی ہے. میاں بیوی کے ملاپ کے وقت جس کی وجہ سے اولاد ہوتی ہے، اس وقت ایسے موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا سکھلائی ہے جس میں اس موقع پر بھی جس پر آدمی کنٹرول نہیں رکھ پاتا ہے، ایسے موقع پر بھی اولاد کے لیے دعا سکھلائی ہے کہ آپ ایسے موقع پر یہ کہیں بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقنا، کہ اللہ کے نام سے میں یہ عمل شروع کرتا ہوں. اے عالمین تو ہم دونوں کو میاں بیوی کو شیطان سے محفوظ فرما، ہماری حفاظت فرما. وجنب الشیطان ما رزقنا، اور اس سے جو اولاد ہمیں عطا فرما، ہمارے ملنے سے میاں بیوی کے ملنے سے جو ہمیں اولاد عطا فرما، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ فرما. اور اللہ کے رسول بخاری شریف کی روایت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اس کے بعد قریب جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے ہونے والی اولاد کو شیطان سے محفوظ رکھتا ہے، شیطان سے اس کی حفاظت فرماتا ہے. تو ایسے موقعوں پر بھی دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اللہ کے رسول نے سکھلایا. بلکہ اگر زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی کس طرح سے اللہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، اعضاء و جوارح ڈھیلے ہو گئے، کمزور ہو گئے، لیکن اللہ رب العالمین سے کیا دعا کرتے ہیں؟ قال ربی انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے میرے پروردگار
میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، ظاہری اسباب ختم ہو گئے ہیں، وہ اسباب جو ظاہری طور پر اولاد ہونے کے دلیل ہوتے ہیں وہ اسباب وہ ختم ہو چکے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، وسطاطات شیبہ اور سر کے بال بالکل سفید ہو چکے ہیں، سفیدی کی وجہ سے سر کے بال بڑھ رہے ہیں، چمک رہے ہیں۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن اے میرے پروردگار تجھ سے دعا کر کے میں کبھی بھی محروم نہیں رہا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور مجھے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں خوف ہے اپنے مرنے کے بعد، وہ کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ تو میری اس وراثت کو سنبھال نہیں سکتے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی سیدھے راستے سے بھٹک جائیں، انحراف کر جائیں۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَ، یہ بھی کہتے ہیں، اور میری عورت بھی باش ہے، اولاد ہونے کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی ہے ان سے، جو اسباب میں وہ بھی نظر نہیں آتے، عورت باندھ ہو چکی ہے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہوں، لیکن پھر کہتے ہیں فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اے میرے پروردگار تو اپنے فضل خاص سے اپنی طرف سے مجھے ایک وارث عطا فرما دے۔ ظاہری اسباب نہیں ہے، کچھ کوئی صورت اولاد کی نظر نہیں آتی ہے، اس لیے کہتے ہیں فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ، تو اپنے فضل خاص سے اس عمر میں اس بڑھاپے میں مجھے ایک وارث عطا فرما دے۔ اولاد کی دعا کرتے ہیں لیکن صرف وارث نہیں، یرثنی ویرث من آل یعقوب، ایسا وارث، صرف لڑکے کی دعا نہیں کی، لڑکے کی تمنا نہیں کی جیسا ہم اور آپ کرتے ہیں کہ کیسا بھی ہو، بلکہ کہتے ہیں کہ ایسا وارث عطا فرما جو میرے اس وراثت نبوت کو سنبھال سکے۔ اسی طرح سے آل یعقوب جو باپ دادا میں نبوت کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، اس سلسلے کو وہ برقرار کر سکے، اس کو چلا سکے، ایسا وارث عطا فرما، یعنی نیک اور صالح ہو۔ وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور یہ دعا کی اے میرے پروردگار تو اس وارث کو پسندیدہ بنا دے، یعنی اپنا محبوب بنا دے، یہ انہوں نے دعا کی۔ تو انبیاء کرام کی دعائیں اولاد کے لیے ایسی ہوتی تھی، جب بھی اولاد کی دعا کرتے تھے کہ اولاد عطا فرما، تو صالح اولاد کی دعا کی کیا کرتے تھے، نیک اولاد کی دعا کرتے تھے۔ تو ہر والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کی صالحیت کے لیے دعا کریں، بلکہ اللہ رب العالمین نے نیک لوگوں کی صفات کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا ومن ذریاتنا قرۃ اعین، کہ اے ہمارے پروردگار، یہ نیک مومنین کی صفات ہے کہ وہ اس طرح سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو ہماری بیویوں سے، ہماری اولاد سے، ہماری ذریت سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، یعنی ہماری بیویاں ہماری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہوں، ہماری اولاد ہماری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہو، نہ کہ ہماری بیویاں وہ والے جان بن جائیں، گھر میں آنے کے بعد ہمیں سکون اور راحت محسوس ہو، نہ کہ گھر میں داخل ہونے کے بعد وہ پورا جو ہے آسمان سر پہ اٹھائے ہوئے ہو، اولاد سے ملے تو سکون حاصل ہو، چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، نہ کہ اسے دیکھ کر کے، اس کے جرائم کو دیکھ کر کے، اس کے غلطیوں کو دیکھ کر کے، اور اس کے تمام گناہوں کو دیکھ کر کے، الہی حرکتوں کو دیکھ کر کے بے چینی ہو، بے اطمینانی پیدا ہو، بلکہ آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ یہ نیک لوگ دعائیں کرتے ہیں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ اسی طرح سے جہاں اولاد کے لیے، والدین کے لیے ذمہ داری ہے کہ دعائیں کریں، وہی یہ بھی ضروری ہے کہ اولاد کے لیے دعا کے کلمات قائم کریں، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے، اپنے مال کے لیے کبھی بدعا کی کلمات نہ نکالیں۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین سے بچوں سے کوئی غلطی ہو گئی، اولاد سے غلطی ہو گئی، تو فوراً لعن طعن برا بھلا کہنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے بدعائیں کرنے لگتے ہیں۔ یہ ماں باپ کے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدعوا علی انفسکم، لوگوں تم اپنی ذات پر اپنے اوپر بدعا نہ کرو، ولا تدعوا علی اولادکم، اور اپنے بال بچوں کے لیے بدعا نہ کرو، ولا تدعوا علی اموالکم، اپنے مال مویشیوں کے لیے بدعا نہ کرو۔ کیوں نہ کرو؟ ولا تواثقوا باللہ ساعۃ یسأل فیہا عطاء فیستجیب لکم، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں ہے دن اور رات میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ اس گھڑی میں اللہ رب العالمین سے جو بھی مانگ لے اللہ رب العالمین اسے عطا فرما دیتا ہے،
اور یہ کسی انسان کو معلوم نہیں ہے، کسی ماں کسی باپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کون سی گھڑی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گھڑی میں بددعا کی کلمات ہم سے اپنی اولاد کے لیے نکل جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ساعت اور اس وقت میں ہم اپنے اولاد کے لیے بددعا کر دیں اور اللہ رب العالمین اسے قبول فرما لے، اور ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی زندگی میں اپنے اولاد کو برباد ہوتے دیکھیں، اپنے اولاد کو پریشانی میں دیکھیں، اپنے اولاد کو گمراہ ہوتے دیکھیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے منع فرما دیا ہے کہ اپنے لیے بھی بددعا نہیں کرنا چاہیے، اپنے اولاد کے لیے بددعا نہیں کرنا چاہیے، اپنے مال مویشیوں کے لیے بددعا نہیں کرنا چاہیے. تو جہاں والدین کے لیے ضروری ہے کہ اولاد کے لیے دعا کریں، وہی یہ بھی ضروری ہے ان پر بددعا کرنے سے بچیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم میں سے تمام والدین کو اپنے بچوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما. جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم